علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے
اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ ملک سارا رب کی ملکیت ہے اور رب جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ تو رب کی عطا سے ہی انسان کو بادشاہی ملتی ہے، رب کی عطا سے انسان کو مال ملتا ہے، رب کی عطا سے انسان کو دولت ملتی ہے۔ اب یہ انسان کا طریقہ ہے کہ وہ کون سا رستہ اختیار کرتا ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اس دولت کو یا اس مال کو کمانے کے لیے، اپنے پاس اس سامان کو اکٹھا کرنے کے لیے جو رب نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، اور اس کے لیے دو رستے مقرر فرمائے، ایک رستہ حلال کا، دوسرا حرام کا، اور تیسرا فرمایا کہ یہ مشکوک رستہ ہے۔ تو اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آدمی کے نصیب میں جو کچھ تھا وہ ذکر کیا، اور جو انسان کے لیے ضروری تھا وہ ذکر کیا۔ انسان کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال، کہ ان تین چیزوں کے علاوہ آدمی کا کسی چیز پر حق نہیں ہے۔ کائنات کی وہ کوئی بھی چیز ہے نا، آدمی کا اس چیز پر حق نہیں ہے، وہ اس کے پاس اضافی موجود ہے۔ ہاں، جس چیز پر آدمی کا حق ہے وہ یہ ہے کہ بیت یسکنہ، اتنی سی جگہ ہو جہاں پر وہ رہ سکے، وثوب یواری بہ عورتہ، اور اتنا لباس اس کے پاس ہو جس سے وہ اپنا ستر ڈھانپ سکے، اور وجلف الخبز والماء، اور ایک روٹی کا ٹکڑا اور پانی جس سے وہ اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کر سکے۔ سرکار نے فرمایا ان تین چیزوں کے علاوہ آدمی کا دنیا کی کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہے۔ اب جب ان تین چیزوں پر ہمارا حق ہے تو پھر وہ دوڑ جو ہمیں حرام کی طرف لے جائے وہ بے مقصد اور بے فائدہ کیسے نہ ہوئی؟ وہ دوڑ جو ہمیں اللہ کے رستے سے دور کر دے وہ بے مقصد اور بے فائدہ کیسے نہ ہوئی؟ جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، باطل کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سے اگر تعلیم بھی دور کرے تو وہ بھی انسان کے لیے علم نہیں بلکہ فتنہ ہے۔ اگر مال انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے تو وہ مال فتنہ ہے، اگر اولاد انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے تو وہ اولاد نہیں، وہ فتنہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی نعرہ تکبیر بھی فتنے کے لیے لگاتا ہے نا تو وہ قطعاً مسلمانوں کا نعرہ نہیں ہو سکتا، وہ شیطانی نعرہ ہی شمار ہوگا، چاہے وہ نعرہ تکبیر لگا رہا ہو، لیکن اس سے فتنہ پیدا ہو رہا ہو تو ایسا نعرہ تکبیر بھی قبول نہیں ہوگا۔
تو جو رستہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر فرمایا اس رستے پر چل کر ہم وہ حلال طریقے سے رزق کمائیں، حلال طریقے سے اپنی اولاد کو کھلائیں۔ دیکھیں کوئی بھی حرمت والا کام ہے نا جو حرام ہے، اللہ رب العزت نے حرام فرمایا، اس حرام کام کو کرنے سے پہلے کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ دے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ حرام کی کمائی گھر لا کر یا سود کے پیسے سے گھر کھانا بنائے یا رشوت کے پیسے سے کھانا بنائے، چوری ڈکیٹی کے پیسے سے کھانا بنائے، اور وہ کھانا بنا کر بیٹھے پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے، اب وہ کھانا تھا حرام لیکن اس نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، اب اس کے حرام کمانے کی وجہ سے، صرف حرام کما کر گھر لا کر پکا کر کھانے کی وجہ سے وہ ایمان سے بھی جاتا رہا۔ حرام کام بندے کو کفر کے قریب لے جاتا ہے بلکہ کافر بنا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کہ جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو گناہ حرام کام بندہ ہلکا سمجھ کر کرتا رہے نا تو وہ بندے کفر تک لے جاتا ہے۔ اس لیے حرمت والے کاموں سے بچ کر اپنے رزق کو حلال رستے پر رکھ کر ہم کمائی کر سکتے ہیں، چاہے تھوڑا نصیب میں آئے چاہے زیادہ آئے، وہ تو رب کی دین ہے، رب کی عطا ہے، لیکن کم از کم ہمیں تسلی تو ہونی چاہیے نا کہ ہم حلال کا مال کھا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، 2 پیالے گھر میں جمع ہو گئے نا تو آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا 1 پیالے سے میری ضرورت پوری ہو رہی تھی، 2 پیالے ہو گئے، قیامت کے دن میں جواب کیسے دوں گا؟ اس حد تک احتیاط کیا کرتے تھے۔ وہ حلال کا مال تھا، حلال کا پیالہ تھا، لیکن انہوں نے اس قدر احتیاط فرمائی، فرمایا اس کا میں جواب قیامت کے دن کیسے دوں گا؟ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھ کے جلدی گھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا ابو درداء ذرا رک جا، جلدی کیوں چلا جاتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ہمسائے کے یہاں ایک کھجور کا درخت اگا ہوا ہے اور اس کی ٹہنیاں میرے گھر میں جھکی ہوئی ہیں، جب صبح مدینہ شریف میں ہوائیں چلتی ہیں نا تو وہ کھجوریں میرے سین میں گر جاتی ہیں، میں نماز پڑھ کے جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں چن کر اس کے گھر میں پھینک دوں، کہیں میرے بچے حرام کا لقمہ منہ میں نہ لے جائیں، کہیں حرام کا لقمہ نہ کھا لیں۔ کھجوریں گر جانا تو درکنار ہم لوگوں کے باغوں سے پھل توڑ کر کھانا دشوار نہیں سمجھتے، اس میں ہم کوئی آر نہیں سمجھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھا لیا تو کیا ہوا۔ لوگوں کے جناب جاتے ہوئے کھیتوں میں ہاتھ مار دیا، ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ اور وہ صحابی کا عمل دیکھیں کہ کھجوریں ہوا سے گر رہی ہیں اور انہیں یہ بھی گوارا نہیں کہ ہوا سے گری ہوئی کھجوریں میری اولاد کھا لے۔ وہی دین کے مجاہد بننے تھے جنہوں نے اپنی اولادوں کو حلال کا مال کھلانا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام کے مال سے محفوظ فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کلو من الطیبات واعملوا صالحا، یہ انبیاء کو رب نے حکم ارشاد فرمایا اے نبیو تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، یہی حکم اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو تمہیں رب پاکیزہ رزق عطا کرے اسے کھایا کرو۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، پلیت مردوں کے لیے پلیت عورتیں اور پلیت عورتوں کے لیے پلیت مرد، رب نے لکھ دی۔ ہر طرف یہی اصول ہے کہ جو بندہ پاکی کو پسند کرے گا نا، جو بندہ حلال کو پسند کرے گا اسے حلال ملے گا، لیکن جو بندہ حرام کو پسند کرے گا نا اسے کبھی حلال رزق نہیں ملے گا۔ اور حرام کو اتنا پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ٹینشن ہی نہیں ہوتی، ہمارے جیسے ہم بینکوں میں اکاؤنٹ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی بھائی بینک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم نے اکاؤنٹ کیسا بنایا ہے، ہمارے پیسے کا وہاں کیا کیا جا رہا ہے، وہاں عالمی لیول پر ہمارے پیسے سے کون سا بزنس کیا جا رہا ہے، کون سا بینک کون سا کاروبار ہمارے پیسے سے کر کے ہمیں وہ جناب پروفٹ دے رہا ہے، کیا وہ کاروبار حلال بھی کر رہا ہے یا حلال نہیں کر رہا۔ ہم نے کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا، کبھی فکر نہیں کیا، اس وجہ سے ہماری نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہوتی جا رہی ہیں۔ جن کے منہ میں حرام کا لقمہ چلا جائے، جن کا پیٹ حرام سے پلا ہوا ہو، جن کی پرورش حرام پر ہوئی ہو، کیا ان کی عبادتیں قبول ہوں گی یا ان کی دعائیں قبول ہوں گی، یا ان پر رب کی جانب سے خوشحالی آئے گی یا رحمتوں کا نزول ہوگا؟
جب ہم خود اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، اتنی کوتاہی کرتے ہیں، یقین جانیں کسان جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے اتنے پیچیدہ مسائل ہیں جنہوں نے کبھی سیکھنا گوارا نہیں کیے، اور ایسی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن سے ان کی ساری فصل کی کمائی جاتی رہتی ہے، ساری کی ساری فصل، حالانکہ محنت کر کے سارا سال محنت کر کے حلال کی کمائی انہوں نے کمائی، اور اتنی محنت مشقت کے بعد انہیں پھل ملا، لیکن چھوٹی سی غلطی پر ان کی ساری کمائی برباد۔ کبھی ہمیں غور و فکر ہی نہیں اس جانب، کبھی ہمیں ٹینشن ہی نہیں اس چیز کی، کیوں؟ دین سے لگاؤ ہمارا ختم ہو گیا، دین سے دوری بڑھتی گئی، بے احتیاطی شروع ہوتی گئی اور بے احتیاطی بڑھتی چلی گئی، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیا ہوتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، رب پاک ہے اور پاک کے سوا رب کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور رب نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رب نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ یہ وہی آیتیں جو سرکار نے اپنی حدیث میں بھی ذکر فرمائی، فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تو نبیوں کو رب نے فرمایا کہ اے نبیوں پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ وقال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، پھر مومنوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو جو کچھ تمہیں رب پاکیزہ رزق عطا کرے وہ کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر سرکار نے ایک بندے کا ذکر کیا جو بڑا لمبا سفر طے کرتا ہے، اشعث اغبر، اس کے داڑھی بھی غبار آلود، اس کے بال بھی غبار آلود اور بکھرے ہوئے، اور صوفیانہ سا اس کا درویشانہ سا ماحول بنا ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور پھر پکارتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ سرکار نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، سرکار نے فرمایا جو اس نے کھایا وہ بھی حرام تھا، جو اس نے پیا وہ بھی حرام تھا، جو اس نے پہنا ہے وہ بھی حرام ہے، جس غذا پر وہ پلا ہے وہ غذا بھی حرام ہے۔ سرکار نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، پھر وہ جتنی بار مرضی رب رب کرتا رہے اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ جب اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اس کی پرورش حرام پر، پھر وہ جتنی بار مرضی رب رب کرتا رہے اس کی دعا تو قبول نہیں ہوگی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح کر دیا گیا اور حرام بھی واضح کر دیا گیا۔ حلال رزق جو کچھ رب نے ہمیں عطا فرمایا واضح، جو کچھ ہمارے لیے کھانا حلال ہے وہ واضح، اور جو کچھ حرام ہے وہ بھی واضح، یا رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا یا سرکار نے ہمیں احادیث طیبات میں بتا دیا جو کچھ ہمارے لیے حلال ہے اور جو کچھ حرام ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ، سرکار نے فرمایا حلال اور حرام کے درمیان مشکوک چیزیں لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، سرکار نے فرمایا جنہیں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، سرکار نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو شبہات مشکوک چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ لیکن وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو مشکوک چیزوں میں پڑ گیا اس نے اپنے آپ کو حرام کام میں ڈال دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 میں سے 9 چیزیں شک کی بنا پر چھوڑ دیتے تھے، 10 کاموں میں سے 9 کام صرف شک کی بنا پر چھوڑ دیتے تھے۔ ہمیں یہ نہیں تھا یقین ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، صرف شک ہوتا تھا ذرا سا اس کی حرمت کا، فرماتے ہیں ہم 9 کام شک کی بنا پر چھوڑ دیتے، اتنی احتیاط برتا کرتے تھے صحابہ اور ہمارے اکابرین۔ سرکار نے فرمایا کراجی یرعی حول الحما، جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے اپنی چراگاہ کے گرد اپنی بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، یوشکو ان یرتع فیہ، اور اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کی بکریاں اس کی چراگاہ میں منہ نہ مار دیں، جہاں پر فصل اگی ہوئی ہے وہاں پر وہ منہ نہ مارے، اسے اس چیز کا خوف کھاتا ہے اور وہ اس کی مجبوری ہے کہ چراگاہ کے گرد اس نے بکریاں بھی چرانی ہیں۔ سرکار نے فرمایا الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا، تو خبردار ہو جاؤ ہر بادشاہ کے لیے ایک کھیتی ہے، ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہے۔
الا وان حم اللہ محارمہ، اور خبردار ہو جاؤ رب کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں، جو چیزیں رب نے حرام کر دی وہ اس کی رب کی چراگاہ ہیں۔ الا وان فی الجسد مدغتن اذا صلحت صلح الجسد، سرکار نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے نا تو سارا کا سارا جسم صحیح ہو جائے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم تباہ ہو جائے۔ الا وہی القلب، سرکار نے فرمایا خبردار رہنا، وہ تمہارا گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اگر تمہارا دل ٹھیک رہا تو تمہارا سارا کا سارا جسم ٹھیک رہے گا، لیکن اگر دل خراب ہوا تو سارا جسم برباد ہو جائے گا۔ تو دل کیوں خراب ہوتا ہے؟ دل اس وقت خراب ہوتا ہے جب اس پر حرام کا زنگ لگنا شروع ہوتا ہے۔ حرام کے زنگ سے جب بندہ دل کو محفوظ کر لیتا ہے، دل کو بچا لیتا ہے، اس وقت آتا ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمیں کلمے کیوں نہیں یاد ہو رہے، ہمیں نماز کیوں نہیں یاد ہو رہی، ہمیں روزہ کیوں نہیں، ہمارا حافظہ کمزور ہے۔ شکایت یہی ہوتی ہے ہمارا حافظہ کمزور ہے، حالانکہ پوری جناب 3 4 گھنٹے کی فلم نہیں بھولتی، کئی قسطوں پہ مشتمل ڈرامے نہیں بھولتے، صبح پڑھی ہوئی اخبار کی خبر نہیں بھولتی، ٹی وی پر سنے ہوئے نیوز اینکروں کے تبصرے نہیں بھولتے، لیکن کلمے بھول جاتے ہیں، نماز بھول جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے استاد امام وکیع کو شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو حافظے کے لیے دعا فرمائے۔ وہ پھر انہوں نے اپنے اشعار میں ذکر کیا، فرماتے شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، فرماتے میں نے امام وکیع اپنے استاد کو شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو آپ میرے حافظے کے لیے دعا فرمائیں۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، امام وکیع نے کہا کہ تو گناہوں کو بالکل چھوڑ دے۔ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي، اور مجھے یہ ہدایت کی، مجھے یہ بتایا کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گمراہ بندے کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہمیں اس وجہ سے کلمے یاد نہیں ہوتے، ہمیں اس وجہ سے نمازیں یاد نہیں ہوتی، دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، حدیث رسول کا متن یاد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ آج بڑے خطیب، بڑے ممبروں پر بیٹھنے والے، بڑے گدیوں پر بیٹھنے والے، انہیں نمازیں نہیں یاد ہوتی، انہیں سرکار کے فرامین یاد نہیں ہوتے، قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہر بندے کا دل اس حرام کھانے سے، اس حرام پینے سے زنگ آلود ہوتا جا رہا ہے، اور وہ زنگ کھاتا جا رہا ہے، دل کو، حافظے کو کھاتا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ زنگ ہم نے ختم نہ کیا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا العلم نور، علم کی تعریف بیان فرمائی، فرمایا العلم نور فی قلب المؤمن، فرمایا علم کوئی ایسا فلسفے کا نام نہیں ہے، یا علم کوئی بہت بڑی منطق کا نام نہیں ہے، آپ نے فرمایا علم ایک نور ہے جو مومن کے دل میں سماتا ہے۔ تو دل میں اسی وقت سمائے گا جب دل پاک ہوگا، تو دل کو پاک نہیں کرنا تو وہ دل میں کہاں سے آئے گا؟ ہر چیز کی بنیاد، ہر چیز کے تباہ ہونے کی اساس حرام ہے۔ اگر حرام ختم ہو جائے ہماری زندگیوں سے، خدا کی قسم ہماری غیرت بھی جاگ جائے، ہمارے مقدر بھی سنور جائیں، ہماری نسلیں برباد ہونے سے بچ جائیں۔ حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں نے سرکار سے یہ حدیث یاد کی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ دو اور بے شک چیزوں کو اختیار کر لو۔ جن میں شک ہے انہیں چھوڑ دو، اور جن میں شک نہیں ہے انہیں پکڑ لو۔ خدا کی قسم اگر ہم اس ایک فرمان کو اڈاپٹ کر لینا اپنی زندگی میں، ہماری زندگی سنور جائے۔ بے شک چیزوں کو پکڑ لو اور شک والی چیزوں کو چھوڑ دو۔ جتنی شک والی چیزیں ہمیں ذرا سا شبہ لائق ہو نا یہ حرام ہے، اسے چھوڑ دو۔ کیا ہے؟ تھوڑا سا مال جائے گا، یہ تھوڑا سا دل کی حسرت رہ جائے گی، لیکن بندے کا ایمان تو بچ جائے گا نا۔ شک والی چیز کو بالکل چھوڑ دو۔ پھر فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَةٌ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيبَةٌ، پھر سرکار نے فرمایا حسن یاد کر لو کہ سچ بولنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اور جھوٹ بندے کو مشکلات کا شکار کرتا ہے، بے اطمینانی کا شکار کرتا ہے، مصیبت کا شکار کرتا ہے۔ تو جب تک ہماری زندگی سے حرام ختم نہیں نہ ہوتا اس وقت تک ہمارا رجوع، ہمارا رجحان یہ مساجد کی طرف نہیں ہوگا، دین کی طرف نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جیسے اوپر بیٹھے حرام کھا رہے ہیں، رشوتیں کھا رہے ہیں،
ویسے ان کا نچلا طبقہ بھی رشوتیں کھا رہا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کو کہا تھا کسی بزرگ نے، فرمایا تھا کہ خلیفہ یاد رکھنا بادشاہ دریا ہوتا ہے اور نیچے ساری نہریں ہوتی ہیں، اگر دریا پاک رہا نیچے بھی سارے پاک رہیں گے، لیکن اگر دریا ہی گندا ہوا تو پھر نیچے والے کہاں سے پاک ہوں گے؟ چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے گھر کا سربراہ ہو، چاہے کسی ادارے کا سربراہ ہو، چاہے کسی فیکٹری کا سربراہ ہو، چاہے کہیں کا سی ای او یا کہیں کا مینیجر ہو، اگر وہ پاک ہوگا تو اس کے نیچے کام کرنے والا طبقہ پاک ہوگا۔ اگر ہم پاک نہیں ہیں تو ہمارے نیچے اولاد ہماری کیسے پاک ہوگی؟ ہمارے نیچے کام کرنے والے ورکر ہمارے کیسے پاک ہوں گے؟ ہمارے نیچے کام کرنے والے مزدور کیسے پاک ہوں گے؟ سب سے پہلے اوپر والے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کے بھی اوپر بیٹھے ہیں نا، کسی کے بھی اوپر نہیں ہے، کم از کم اپنے گھر والوں کے تو اوپر ہے نا، اپنی اولاد کے تو اوپر ہیں، اور کسی کے اوپر نہیں ہے۔ کوئی استاد ہے کسی شاگرد کے اوپر ہے، کوئی مستری ہے کسی مزدور کے اوپر ہے، اپنے آپ کو پاک کر لے، اس کے نیچے والے پاک ہو جائیں گے۔ اپنے اندر سے رشوت اور یہ جناب مال کھانا حرام کا، حرام کی کمائی کرنا، حلال کی جیب الگ بنانا، حرام کی الگ بنانا، یہ کام چھوڑ دے، نیچے والے اس کے سارے پاک ہو جائیں گے، نیچے والا طبقہ سیٹل ہو جائے گا۔ صرف ہمارا ملک برباد اس وجہ سے کہ اوپر سے رشوت خوری شروع ہوتی ہے اور نیچے آ کے ایک مزدور تک وہ رشوت جاتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں عوام جیسی ہوگی ویسے ہی حاکم ملے گا۔ خدا کے بندو، یہ عوام کو دیکھ کے حاکم اپنا مقدر نہیں بدلتا، بلکہ حاکم کو دیکھ کر عوام اپنی طبیعت کو بدلتی ہے۔ جیسا اوپر بیٹھا ہوگا اس کو دیکھا جائے گا بھئی یہ کیا کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ٹی وی کو، ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوئے اینکر یا ایکٹر یا جو بھی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات، جیسا وہ ہمیں لباس دکھاتی ہیں نا کہ انہوں نے زیب تن کیا ہوا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ویسا لباس اڈاپٹ کریں۔ جیسا وہ بول چال رہن سہن دکھاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا بول چال ہمارا رہن سہن ایسا ہو۔ تو ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اپنی طبیعت اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم ساری کائنات سے بڑھ کر اوپر والی ہستی کے مزاج کو دیکھ کر اپنا مزاج بدلیں۔ ہم امام الانبیاء کی شخصیت کو، آپ کی ہستی کو دیکھ کر اپنا مزاج بدلیں۔ ہم کیوں اپنے سے ایک سٹیپ اوپر جاتے ہیں؟ ہم کروڑوں اربوں درجے اوپر کیوں جا کے سوچتے نہیں ہیں؟ امام الانبیاء کی سیرت کو اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے؟ ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لاگو کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے حرام کو ختم کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ سرکار نے رشوت لینے والے رشوت دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر رشوت دیتے ہیں۔ پولیس والے نے رستے میں روک لیا، رشوت دے دی، کیا یار 2 دن تیری کاپی بینک میں اگر بند پڑی رہے گی تو کیا ہوگا؟ تو لعنت سے تو بچ جائے گا۔ لعنت فرما کون رہے ہیں؟ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں لعنت۔ تو اس لعنت کا حقدار بننے کے بجائے 2 دن اپنی کاپی بند کروا لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بجائے اس کے جناب ایسے جیب سے نکال کے ہاتھ میں رشوت دے رہے۔ خدا کی قسم تو رشوت سے بچ، رب تیری سواری کی بھی حفاظت کرے گا، تیری جان کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو بچ کے تو دیکھ، نہیں بچنا۔ وہی جو 400-500 روپیہ اس کا ادا کرنا ہے ٹیکس، وہ 400-500 سے رشوت دے رہا ہے، حرام بھی کر رہا ہے، لعنت بھی کھٹ رہا ہے، اور قیمت بھی وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حرام کام سے محفوظ فرمائے، حرام کھانے حرام کمانے سے محفوظ فرمائے، اپنی اولادوں کی تربیت اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وفا میں زندہ رکھے، اور سرکار کی وفا میں ہی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔